ہاں تو دوستوں، کیا حال ہے دوستوں؟ اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات سے ہار جانا اور دنیا چھوڑ دینے کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تاہم یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ یکدم ہو جاتا ہے۔ آدمی کو خود نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ مسلسل ناکامی، حوصلہ شکنی، ہمت ہار جانا، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ایک مرض بھی ہے جس کے تحت کوئی شخص خود کو ختم کرنے کا قدم اٹھاتا ہے یا اقدام کرتا ہے۔ اگر آپ ایک سے زائد ایسے افراد کو جانتے ہوں جنہوں نے اپنی جان خود لے لی ہو، تو پھر یہ واقعہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا دکھ بن جاتا ہے کہ آپ کے کسی واقف کار نے اپنی جان لے لی اور آپ اس کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ ان کے بھی دو دوستوں نے اپنی جان لے لی تھی اور وہ اپنے گھریلو مسائل اور حالات کے آگے تنگ تھے۔ یہ کون تھی جنہیں یہ دکھ آج تک پچھتاوا بن کے ستاتا رہتا ہے؟ یہ ہے عمارہ چودھری۔ یہ ایک کمرشل پائلٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ نے انہیں ماڈلنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ اور جب ایسا ہو کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کو فون کال کیا گیا تھا یا آپ کو ایک میسج کیا گیا تھا اور آپ اسے اپنی مصروفیت کی وجہ سے اٹینڈ نہ کر سکے، تو آپ کو ایک ایسا دکھ ہوتا ہے جو زندگی بھر رہتا ہے۔ اور رہ کے جب بھی کسی کی موت اور زندگی کی بات ہوتی ہے تو یہ خیال آپ کو آتا رہتا ہے کہ آپ نے ایک مرنے والے کی جان نہیں بچائی، جانے وہ مرنے سے پہلے آپ کو کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے اس کے کال کا بروقت جواب نہیں دیا اور بات نہ ہو سکی، اور یہ پچھتاوا کو چوکے لگاتا رہتا ہے کہ جانے وہ آپ سے کیا کہنے والا تھا اور آپ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے تھے۔ وہ ماڈل عمارہ چودھری کی سہیلی تھی جس کی عمر 23 یا 24 برس ہوگی۔ وہ ایک میک اپ آرٹسٹ تھی اور 2 دن پہلے ہی عمارہ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان سے ٹائم لیا گیا تھا کہ عمارہ کو ان سے میک اپ کروانا ہے، لیکن بس وہی 2 دن پوری زندگی پہ حاوی ہو گیا اور وہ ملاقات پھر نہیں ہو سکی، اور اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی، جو ملاقات ہوئی تھی، جو وقت طے ہوا تھا، وہی آخری ہو گیا۔ پھر بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ عمارہ کی وہ سہیلی، وہ آرٹسٹ دنیا سے جا چکی ہے، اسے خدا حافظ کہے بغیر۔ ستم بالائے ستم یہ کہ عمارہ کی دوسری سہیلی نے بھی اپنی زندگی خود ختم کر لی تھی۔ اس سہیلی سے اس کی فیس بک پر دوستی ہوئی تھی اور آن لائن رابطہ رہا کرتا تھا، اور مرنے سے پہلے اس سہیلی نے بھی عمارہ کو میسج بھیجا تھا، لیکن عمارہ کا کہنا ہے کہ جانے ایسی کیا مصروفیت تھی کہ وہ میسج نہ دیکھ سکیں اور اس میسج کا جواب نہ دے سکیں، اور جب بعد میں انہیں پتہ چلا تو جب تک وہ لڑکی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جب عمارہ نے اس کا میسج دیکھا، اس سے پہلے انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ اب جب بھی کہیں کوئی بات ہوتی ہے کسی کی زندگی اور موت کی، تو پھر انہیں وہ دونوں سہیلیاں یاد آ جاتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ نہ کر سکیں، وہ ان کی زندگی نہیں بچا سکیں، اور اگر بچا لیتی تو آج کچھ اور صورتحال ہوتی۔ ان کے پاس دوسروں کا درد نہ ہوتا اور یہ وہ دکھ نہ ہوتا جو اکثر انہیں بیٹھے بیٹھے آبدیدہ کر دیتا ہے۔ یہ دوسری سہیلی کی موت بھی گھریلو مسائل کے باعث ہوئی تھی، اور یہ بھی نوجوان تھی۔ جانے یہ لوگ اس کے ہوتے ہوئے کیسے ہمت ہار گئیں، اور یہ ہمارا اکثر یہ بھی سوچتی ہیں کہ مجھ جیسی سہیلی کے ہوتے ہوئے کیوں ہمارا آپس میں رابطہ نہ ہو سکا اور ہم اسے کسی راستے پہ نہ لا سکے، اور ایسی کیا مجبوری تھی، اتنی بھی کیا مجبوری اور ایسا بھی کیا ہارنا کہ آدمی زندگی کو چھوڑ کر موت کے راستے پر چل پڑے۔ آج بھی جب عمارہ کہیں کوئی بات کرتی ہیں، کسی کی موت کی خبر سنتی ہیں یا کسی کی زندگی میں آنے کی خبر سنتی ہیں، تو انہیں وہ سہیلیاں یاد آ جاتی ہیں جو ان سے ملے بغیر رخصت ہو گئی تھیں دنیا سے، اور انہیں ایک ایسا درد دے گئی جو درد رہ کے ٹیس اٹھاتا رہتا ہے ان کے اندر، اور وہ اسے محسوس کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی درد اور کوئی دکھ نہ بھی ہو تو یہ وہ درد ہے بچھڑنے کا، عجیب طرح سے بچھڑنے کا، جس میں کسی نے کسی کو نہ خدا حافظ کہا، نہ اپنی کوئی بات کہی، بس دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا بقول عمارہ کے کہ عمارہ کی بھی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے عمارہ کو اہمیت دی تھی،
انہیں کال بھی کی، میسج بھی کیا۔ بعض دفعہ دوستوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو میسج کو نہ اٹینڈ کر سکیں، ہم دیکھ نہ سکیں، ہم کسی کی کال کو نہ لے سکیں۔ کال آتی رہتی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کے پچھتاوے زندگی میں نہیں آنے چاہیے جو ہماری آنکھوں کو آنسوؤں سے رلاتے رہیں۔ اس لیے اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے، انہیں محسوس کرنا چاہیے، لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ امارا اس آرٹسٹ کے پاس میک اپ کے لیے جایا کرتی تھی، ظاہر بات چیت ہوتی تھی، اس نے امارا کو اہمیت دی کہ یہ لڑکی میرے لیے اچھی دوست ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن جب اس نے اسے میسج کیا مرنے سے پہلے تو امارا نے اس کے میسج کو نہیں دیکھا۔ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی، ہو سکتا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں مرنا نہیں چاہتی، میں جینا چاہتی ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکی، نہ اس کی آواز کو، اس کی خاموش آواز کو امارا سمجھ سکیں۔ اب یہ ایک پچھتاوا ہے جو زندگی بھر اس کے ساتھ لگا رہے گا اور وہ دکھی ہوتی رہیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی خاموش ہے تو بھی اس سے پوچھنا چاہیے، اور اگر کوئی زیادہ بول رہا ہے تو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم تو ہو جاتا ہے کہ اس کے گھریلو مسائل تھے، لیکن کیا مسائل تھے ہو سکتا ہے ہم نہ حل کر سکیں، لیکن ہمارے ذریعے مسائل کے حل کا کوئی اور راستہ نکل سکتا ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔